السلام علیکم. میں رخسانہ امین، ٹیچر UPS آرمپورہ. آج میں پڑھانے جا رہی ہوں کلاس 8 کو گلوبل وارمنگ، جو ان کا 3rd لیسن ہے پروز پورشن میں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی ایک آن لائن کلاس میں یہ پڑھایا ہے یہ لیسن. آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے پریونٹیو میجرز تھوڑے سے بتاؤں گی، اور آج اس کے یہ کوشچن آنسرز ہے، ٹیکسچوئل کوشچنز ہے، وہ کرواؤں گی. دیکھیے، اگر ہمیں یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، اگر ہمیں اس سے اپنی پوری اپنے ماحول کو، اپنے ارتھ کو بچانا ہے تو ہمیں کون کون سے پریونٹیو میجرز اس کے لیے ضروری ہے. وی مسٹ ٹیک پریونٹیو میجرز لائک لوئرنگ ڈاؤن ایئر پولیوشن. ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں اپنی ارتھ کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایئر کو صاف رکھنا ہے. ریڈیوسنگ دی ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز جنریٹڈ بائی ہیومن ایکٹیویٹی. اور جو ہم گرین ہاؤس گیسز جو ہم یوز کرتے ہیں جیسے فاسل فیولز، ڈیفارسٹریشن، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ریگولیٹنگ سچ فیکٹرز اینڈ کریٹنگ اسٹرکٹ لا اگینسٹ them is an urgent need to save earth from becoming a burning sphere. تو یہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، جو بھی یہ ڈیفارسٹریشنز ہے یا جو بھی ہم فاسل فیولز یوز کرتے ہیں، یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہم یوز کرتے ہیں، ان کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اسٹرکٹ لاز بنانے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں، پیڑ ویڑ کاٹتے ہیں. پلانٹنگ مور ٹریز، ریڈیوسنگ یوزیج آف فاسل فیولز. ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے ہیں اور ہمیں بہت کم یوز کرنا ہے. جو بھی ہم فاسل فیولز یوز کرتے ہیں ان کا ہمیں بہت کم استعمال کرنا ہے. کنٹرولنگ دی وہیکل اینڈ انڈسٹریل پولیوشن اور اونلی میجرز ٹو کنٹرول گلوبل وارمنگ. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہیکلز جو بھی ہماری گاڑیاں ہیں ان کا ہمیں بہت کم استعمال کرنا ہے. جو بھی ہے انڈسٹریل پولیوشن ہے، انڈسٹریز جو ہے ہم نے یہ پہاڑوں کے نزدیک بنائی ہے، ان کو ہمیں وہ بہت وہاں پہ ان کو یوز نہیں کرنا ہے. ہمیں وہاں پہ پہاڑوں کے سامنے، ماؤنٹینز کے نزدیک ہمیں انڈسٹریز، فیکٹریز نہیں ڈالنی ہے، کیونکہ اگر ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم اپنی ارتھ کو اس گلوبل وارمنگ سے، اپنے آپ کو اس گلوبل وارمنگ سے بچا سکتے ہیں. تو اب آج آپ لوگوں کو میں اس کے جو کوشچن آنسرز ہے وہ کرواؤں گی. آپ دیکھیے، سب سے پہلا کوشچن جو ہے اس میں، وائی ہیز دی ارتھز ایوریج سرفیس ٹیمپریچر انکریزڈ. جو ارتھ کا جو یہ ٹیمپریچر ہے وہ کیوں بڑھا ہے. The Earth's average surface temperature has increased due to the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. جو ارتھ کا ہے، جو زمین کا یہ جو ٹیمپریچر ہے، کس سے ہوا ہے انکریز؟ جو ہم گرین ہاؤس گیسز یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں، پیڑ کاٹتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ فاسل فیولز یوز کرتے ہیں. وائی از دی ہمالین ریجن کالڈ دی واٹر ٹاور آف ایشیا. ہمالیہ ریجن کو کیوں کہتے ہیں واٹر ٹاور آف ایشیا؟ The Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometers. It provides around 8.6 million cubic meters of water annually. That is why it is called the water tower of Asia. یہ اس کو ہمالین ریجن کو اس لیے کہ کیونکہ اس میں جو ہے یہ اس میں 33,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ گلیشیئرز ہے، جو ہمیں 8.6 ملین کیوبک میٹرز جو ہے اینولی ہمیں دیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں واٹر ٹاور آف ایشیا. What are the main sources of water in the Kashmir Valley? Flood plain, lakes, high altitude Himalayas, Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. are the main sources of water in the Kashmir Valley. جیسے ہمارے یہاں پہ ہے بہت سارے دریا ہیں، ہمیں لیکس ہے یا پونڈز جو ہوتے ہیں یا ویل ہم جن سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ جو مین سورس ہے وہی ہے پانی کے.
وائی از واٹر دی موسٹ پریشیس نیچرل ریسورس؟ واٹر کیوں ہے ایک خاص یہ نیچرل ریسورس؟ واٹر از دی موسٹ پریشیس نیچرل ریسورس بیکاز اٹ سپورٹس آل پلانٹس اینڈ animal life. Without it, the earth will become a lifeless planet. We can live without food for some days, but without water we cannot live more than a couple of days. پانی کیوں نے ایک پریشیس ایک چیز ہے؟ کیونکہ یہ ہر ایک پلانٹ جو ہے اینیمل کو ہے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کھانا کھانے کے بغیر 1-2 دن گزار سکتے ہیں، لیکن ہم پانی کے بغیر 1 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاؤ ہیز کشمیر بین انفلوئنسڈ بائی گلوبل وارمنگ؟ کشمیر پہ کیا کیا افیکٹ ہوا ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے؟ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ دی occurrence آف ہائی velocity storms has increased in the valley. It has caused devastation to crops and thus has affected the livelihood of many people. اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ بہت زیادہ اسٹارمز ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ یہ کیا بولتے ہیں فلڈس آتے ہیں آج کل کے اس میں. کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ جو ہمارے جس کی وجہ سے ہمارا جو کراپس ہے، جو ہمارا فصل ہے، اس پہ اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ کیونکہ ہم خود یہاں پہ بہت سارے ہم پیڑ لگانے کے بجائے ہم زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے ڈیفارسٹریشن ہے وہ کرتے، اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ پرابلم ہوئی ہے. ہاؤ از گلوبل وارمنگ دی لارجسٹ تھریٹ ٹو humanity? Glaciers provide water to rivers and streams, which support the economy and livelihood of millions of people. But due to global warming, glaciers have started melting at a very rapid speed and thus endangered the existence of human beings. So global warming is no doubt the largest threat to humanity. جو ہمارے جو یہ گلیشیئرس ہے، جو ہمارے پہاڑ ہیں جن پہ ہمیں بہت زیادہ برف ہوتی ہے، ان کا کیا ہوتا ہے، وہ ہم ان سے اگر ہمیں بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو وہاں سے ان پہاڑس کے سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے، پانی نیچے آتا ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے. جو ہماری جو مین ایک اکنامک ریسورس جو ہے، جس سے ہمیں جتنا پانی ہوتا ہے ہم اتنی بجلی بنا سکتے ہیں، جو ہماری اکنامک جو ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے مطلب اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ جو گلیشیئرز ہے وہ زیادہ سے زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو اکنامک پرابلم ہے وہ بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس گلوبل وارمنگ کو روکنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. What do you think is the cause of decrease in snowfall in Kashmir? Global warming is the cause of decrease in snowfall in Kashmir. کہتے ہیں کہ سنو فال یہ کشمیر میں سنو فال کیوں کم ہو گئی ہے؟ صرف اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا جو ٹمپریچر ہے، ارتھ ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو یہ سنو فال ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.